اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی اور میں آپ کی خدمت میں فواد علی حیدری ایک مرتبہ پھر میلاد شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں عالم اسلام کی ایک ممتاز شخصیت اور امت مسلمہ کے ایک مضبوط اسکالر، مفتی اہل سنت، اور اگر میں کہوں کہ شمشیر حیدر کرار اور دفاع ناموس رسالت میں اور دفاع سیدہ کائنات میں اللہ پاک نے ان کو ایک مقام اور عزت عطا فرمائی ہے، خطیب پاکستان جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ جی اللہ کا کرم۔ آپ کو مشرق ٹی وی کی جانب سے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں بلا تاخیر مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور علماء اس کو سووں سال سے ہزاروں سال سے کوٹ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم حضور کی اس شان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، آپ اول المخلوقات ہیں، سبحان اللہ۔ آپ رحمت کونین ہیں۔ بے شک۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو صرف دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں آپ کہیں گے کہ یہاں ہم نے تو عام طور پر ترجمہ یہ پڑھا ہوا ہے اور نہیں ہم نے بنا کر بھیجا مگر ہم نے آپ کو رحمت، تو اس کا کیا ہے؟ تو اصل میں یہ عربک جو لینگویج ہے اس کا انداز حصر ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو لفظ صرف کہہ دیتے ہیں یا ہی کا اضافہ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا یا آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جہاں بھی اس طرح کی ورڈنگ ہوتی ہے تو وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے الگ کیا جا رہا ہے، کسی چیز کو نکالا جا رہا ہے، کسی چیز کو بالکل واضح طور پر سکپ کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کر کے۔ اصل میں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں وہ نعمت ہیں، رحمت بھی ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے یہ پانی پڑا ہے، تو یہ پانی نعمت ہے، الہیہ ہے، رحمت ہے۔ یہ ہوا جو ہم اس وقت لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کی دو جہتیں ہیں۔ یہی پانی جب تک آپ پی رہے ہیں تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر یہاں اللہ نہ کرے کوئی سیلاب کا رنگ آ جائے یا یہی پانی ایسا ہو کہ ٹینکی کی صورت میں آپ اس میں ڈوب جائیں تو وہ زحمت بن جائے گا۔ اسی طرح ایک بارش ہے، رحمت ہے کہ اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا، اور وہی اگر موسلادھار یا کہیں کلاؤڈ برسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے تو وہ فوراً زحمت میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی کسی بھی نعمت کو آپ دیکھیں گے تو زحمت بنتے دیر نہیں لگتی۔ سورج ہے، یہ دھوپ جسے کہتے ہیں، یہی دھوپ جو ہے نا، یہ پوچھیں جو ٹھنڈے علاقے والے ہیں کہ جنوری میں یا دسمبر میں ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہوتا ہے اور کتنی بڑی نعمت اور رحمت انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی ہم یہاں پشاور والوں کو پوچھیں کہ آج کل اس سورج کی کیا، اس دھوپ کی کیا حیثیت ہے، تو یہی کسی وقت رحمت ہے، کسی وقت زحمت ہے۔ میرا مالک فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا مطلب ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں، آپ کی پوری زندگی میں آپ کی ذات کہیں کسی کے لیے بھی زحمت نہیں بنی ہے، آپ رحمت ہی رحمت ہیں، آپ کے ذات سے نفع ہی نفع ہے، عالمین کے لیے نفع ہے۔ اب یہاں جب ہم نے کہہ دیا کہ حضور کی ذات عالمین کے لیے نفع ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو یہ جو ہے نا للعالمین، یہ لام نفع والی ہے۔ اچھا، اب اصول یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو میں جو ہوں میں بعد میں بنایا گیا ہوں اور پانی پہلے بنایا گیا، اور رول یہ ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے اور جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اب عالمین محتاج ہیں، کیا بات، اور رحمت یعنی رسول اللہ یہ محتاج الیہ ہیں۔ تو جو رول ہے، نیچر کا رول ہے، اس کے مطابق محتاج بعد میں ہوتا ہے، محتاج الیہ پہلے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج الیہ ہیں عالمین کے لیے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ عالمین سارے بعد میں آئے ہیں اور رسول اللہ جو ہے نا اللہ نے ان کو پہلے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. اور دوسری جگہ خود حدیث قدسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب لولاک لما خلقت الدنیا والآخرہ. اگر ہم نے آپ کی تخلیق نہ کرنی ہوتی تو ہم نہ دنیا کی تخلیق کرتے اور نہ آخرت کو بناتے. تو اس کو اگر ہم جو دیکھیں نا یہ جو للعالمین ہیں حضور نفع ہیں اس ایک وما ارسلناک رحمت الا رحمت للعالمین اس ایک آیت کو اگر بیٹھ کے نا بندہ کوئی بھی عالم جو صاحب تفقہ ہے جو صاحب تدبر ہے جو صاحب علم ہے کوئی بھی ایسا شخص وہ بیٹھ کے یہاں سے سوچے گا تو میرے نبی کی یہاں سے بہت ساری شانیں جو نا وہ بیان ہو جائیں گی. میرے نبی کا علم ثابت ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم سارے عالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں تو اب ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مریض اس کا محتاج ہوتا ہے. اب اگر ڈاکٹر موجود ہو اور مریض تک نہ پہنچ سکے تو بھی اس کو کوئی نفع نہیں ہے. اگر اس کے پاس پہنچ گیا لیکن اس کا علاج نہ کر سکے تو بھی اس کو کوئی نفع نہیں ہے. وہ اتنے سے فاصلے پر ہو اور اس تک اس کو باہم کوئی اپنا سروس یعنی جو اس کی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے اس کے لیے نہ رسائی نہ پہنچا سکے تو بھی کوئی نفع نہیں ہے. اگر اسی کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین کا کوئی ذرہ رسول اللہ کے تصرف سے اور رسول اللہ کی دستر سے باہر نہیں ہے. اور رسول اللہ کی ذات سے جناب کائنات کا کوئی ذرہ کوئی قطرہ ایسا نہیں جسے اللہ کا نبی جانتے نہ ہو اور جسے اللہ کا نبی جناب کچھ عطا نہ کر سکتے. سبحان اللہ. تو میں اکثر اپنے علماء سے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم گہری نظر سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اسی لیے سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین عفیفہ طیبہ طاہرہ حضرت امی جی سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا جب آپ سے پوچھا گیا تو کہ حیران ہو کر کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن تو پڑھا ہے فرمایا سارے کا سارا قرآن عظمت و رسالت عظمت و شان رسالت آپ کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ گہری نظر سے دیکھے تو اس کو ایک ایک آیت میں سے اللہ کے نبی کی شان نظر آتی. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب نے مفتیہ دین اسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں آپ کی تعریف کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد سے لے کر والناس تک ساری حضور کی شان ہے. میں یہاں پہ یہ بات بھی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وجہ تخلیق کائنات ہے تو اس کائنات میں جس ہستی کو بھی کوئی عزت ملی خواہ وہ سرکار کے آباء و اجداد ہوں خواہ وہ سرکار کی اولاد ہو خواہ سرکار کے صحابہ کرام ہوں وہ سب کی عزت اور رفعت یہاں تک کہ اس امت کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمائی وہ سرکار کے صدقے میں اور سرکار کی وجہ سے ہی ہوئی. مفتی صاحب جیسے ہی میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے اس شاکان رسول کے دل منور ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے میلاد کی دھومیں مچاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ حق تو ادا ہو نہیں سکتا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس اور جلوس نکالتے ہیں. لیکن ساتھ ہی کچھ دوست اس بات کو اعتراض میں لے آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا تھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں گو کہ حضور نے پیر کے دن خود روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا. اس پہ کچھ روشنی ڈالی. دیکھیں بنیادی طور پر جو میلاد شریف منانا یا میلاد شریف یہ ہے کیا ظاہر ہے یہ حق ہمیں پہنچتا ہے جو یہ کام کرنے والے ہیں کہ ہم اس کی ڈیفینیشن کو بیان کریں کہ میلاد ہم کسے کہتے ہیں. سبحان. تو ہمارے ایک ہوتا ہے جہلا کا معاملہ تو جہلا کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں کسی بھی جماعت میں کہ وہ تعین کریں کہ وہ یہ حقیقت اس چیز کی کیا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی تعین کریں کہ ہمارے فلاں جو عقیدہ ہے اس کی حدود کیا ہیں اس کی قیود کیا ہیں یا ہمارا اس سے مقصود کیا ہے. تو میلاد شریف کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ ہم ہر اس محفل کو میلاد کہتے ہیں کہ جس محفل میں دو کام ہوں. نمبر ایک تصور آمد مصطفیٰ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس ولادت کے تصور سے کلام سے یا اپنے باقی ایسے امور سے معمولات سے کہ جس میں کوئی شائبہ گناہ نہ ہو گناہ اس میں شامل نہ ہو تو اپنے اس عمل کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کرنا. یہ پہلا آ گیا. میں نے لفظ پھر بول رہا ہوں کہ حضور کی آمد کے تصور میں کیا بات رسول اللہ کی ولادت کی سوچ میں اس تصور میں
ہمارے قول و فعل سے ایسا اظہار ہو کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اب مثلا یہ جو ہے نا کوئی کسی جگہ جھنڈی لگی ہے، کوئی کہیں لائٹنگ ہوئی ہے، تو بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یار میرے نبی کی ولادت، سبحان اللہ، یہ اس تصور میں یہ بالکل جائز۔ ماشاءاللہ، آپ نے کوئی جو ہے نا وہ کھانا پکا کے لوگوں کو، غریبوں کو تقسیم کر رہے ہو، بھئی یہ کیا ہے یار؟ خوشی جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، خوشی ہے، کوئی بندہ جیت گیا کسی معاملے میں، خوشی ہے، وہ بانٹ دو یار، لنگر بانٹ دو، خوشی ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی خوشی تو آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی ہے۔ تو اس پر جو وہ عمل کر رہا ہے، یعنی وہ کھانا پکا کے دے رہا ہے، وہ جھنڈیاں لگا رہا ہے، وہ جشن منا رہا ہے، جلوس نکال رہا ہے، لیکن شرط یہ کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس میں اللہ رسول کی ناراضگی ہو۔ یہاں سے وہ سارے بدعات اور خرافات کے کام نکل گئے، ناچ گانا، عورتوں مردوں کا بے ہنگم جناب وہ اختلاط جو کہ جوہلا کرتے ہیں، تو وہ سارا اس میں سے خارج ہو گیا۔ ایک دوسرا، ہم میلاد ایسی محفل کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ذکر ہو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت کا ذکر ہو، آپ کی سیرت کا ذکر ہو، ولادت کا ذکر ہو، نبی کے دہن کا ذکر ہو، بدن کا ذکر ہو، بطن کا ذکر ہو، عینین کا ذکر ہو، شفتین کا ذکر ہو، یدین کا ذکر ہو، رجلین کا ذکر ہو، نبی علیہ السلام کے پسینے کی بات ہو، مدینے کی بات ہو، سینے کی بات ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلم کی بات ہو، تبسم کی بات ہو، میرے نبی کے جمال حسن کا تذکرہ ہو، میرے نبی کی صحابہ کی بات ہو، آل کا تذکرہ ہو، میرے نبی کے سیرت طیبہ ختم نبوت کی بات ہو، بعثت محمدی کے تذکرے ہوں، خلقت محمدی کی بات ہو، میرے نبی علیہ السلام کی صورت و سیرت کے تذکرے ہوں۔ الغرض بس دل یہ کرے کہ یار ہر وقت زہرا کے بابا کے ذکر سنیں اور سنائیں، اسی کو ہم لوگ میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے عام لوگوں کے لیے بھی میلاد کو سمجھا دیا کہ جو غیر عالم ہیں وہ بھی کس طرح میلاد کو سمجھ سکیں۔ اور اکثر ہم سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میلاد آتا ہے تو لوگ پوسٹ لگاتے ہیں کہ غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، میلاد نہ مناؤ، اور حتیٰ کہ آج کل قربانی کے معاملات پہ بھی لوگ اس طرح کی چیزیں وائرل کرتے ہیں، گو کہ وہ 20 لاکھ کی گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن پھر بھی 1 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں۔ لیکن میلاد کے معاملے پر وہ یہ کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس طرح سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات تمہیں اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو جائے۔ تو مومن ہونے کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے اللہ کی عطا کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کریں گے اور میلاد منائیں گے۔ مفتی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر لوگ ایصال ثواب بھی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شافع معاشر ہیں تو ان کو تو ثواب کی ایصال کی ضرورت نہیں ہے، کیا وہ ایصال کا جو فائدہ وہ امت کو پہنچتا ہے، گناہ گاروں کو پہنچتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بھی ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود سکھایا ہے، تو درود میں دعا ہے حضور کے لیے، اللہم صلی علی محمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ حضور پر درود بھیج رہے ہیں۔ کبھی آپ نے بیٹھ کے غور کیا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا پانی پڑا ہوا ہے، میں کہتا ہوں ذرا مجھے پانی دو، تو آپ مجھے کیا کریں گے؟ پانی دیں گے۔ جی، کیا اگر آپ مجھے آگے سے کہیں کہ مجھے پانی دو تو یہ میرے لیے انسلٹ ہے بالکل، کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو اور آپ مجھے آگے سے کہہ رہے ہو یہ کرو۔ تو جب میں آپ کو کہوں یا کسی اور بڑا مثلا کوئی میرا افسر ہے، آپ کا کوئی بڑا صاحب ہے، وہ ہمیں کوئی کام کر کے، یا میرے بزرگ ہیں کوئی، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موبائل اٹھا کے دو، میں آگے سے کہوں جی آپ موبائل اٹھا کے دیں، تو کہیں گے میں تجھے کہہ رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے، تو یہ توہین ہے، انسلٹ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام کو خوب بھیجو۔ اچھا، ہم کیسے بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، ہیں اللہ نے تجھے آرڈر دیا تھا بھائی، تو آگے سے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ تو جب میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ ریپلائی میں مجھے وہ بات کہیں تو یہ توہین ہے۔ تو جب خدا کہے کہ تو یہ کام کر اور آپ آگے سے اللہ ہی کو کہہ رہے ہو کہ اللہ تو یہ کر، تو اللہ کو تو ناراض ہونا چاہیے، پر نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ مرہ فصلی اللہ علیہ عشرہ،
ایک دفعہ وہ منہ سے کہے گا اللہم صلی علی محمد، سبحان حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دے، سبحان اللہ، 10 گناہ معاف کر دے، سبحان اللہ، 10 درجے بلند کر دے گا۔ ارے بھائی عقلی طور پر تو کام وہ کیا ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کو ناراض ہونا چاہیے، سبحان اور وہ اتنا خوش ہو رہا ہے کہ وہ 10 رحمتیں دے رہا ہے۔ ریزن پتہ ہے کیا؟ ریزن یہ تھی کہ اللہ نے جب ہمیں کہا درود، تو درود کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی شانوں کے ڈنکے بجاؤ، یہ مطلب ہے درود کا۔ اچھا ہم نے اب سوچا یار میرے رسول کی شانیں کتنی بڑی ہیں، تو میں اپنے نبی کی وہ شان بیان کروں گا جو میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، جہاں تک ہماری رسول۔ اب ایک جاہل آدمی وہ اتنا جانے گا، ایک اس سے پڑھا لکھا اتنا جانے گا، جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا وہ اتنا جانے گا، لیکن ایک حد ہے نا جی۔ تو انسان یا مسلمان اتنی شان محمدی کو بیان کرے گا جتنا وہ جانتا ہے، جتنی اس کی تو اب جب ہم نے سوچا حضور ہیں کتنے بڑے، اللہ اکبر، وہ تو بہت بڑے ہیں، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کی معرفت، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی، یہ تو اللہ کے نبی کی تو وراء الورا شان ہے۔ اب میں کیا کروں، میں کتنا بیان کروں؟ میں نے کہا اللہم صلی علی محمد، یا اللہ میں وہ بیان کروں گا کہ جو مجھے پتہ ہے، میں تیرے نبی کی شان جانتا ہوں، اب تو ہی اپنے نبی پہ رحمتیں اتنی نازل کر جتنا تو جانتا ہے، تو اس کی شانوں اور عظمتوں کو بڑھا جتنا تو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ خوش ہو گیا کہ میرے بندے نے میرے یار کے کمالات کی حدیں نہیں کھینچی، اس نے اپنے آپ کو جھکا کر عاجز بنا کر مجھی کو گواہ بنا دیا، گویا کہ میرے محبوب کی وراء الورا شان کو اس نے تسلیم کر کے جب کہا یا اللہ تو ہی ہے اس کائنات میں جو اپنے محبوب کی شانیں جانتے ہیں، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مفتی صاحب آپ نے درود و سلام کی بات کی، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس میں اکثر آل محمد کا ذکر نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس میں صریح روایات ملتی ہیں کہ آل محمد پہ بھی درود پڑھیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں درود شریف جو ہے نا، یہ ایک تو وہ جو صیغے ہیں، پہلا میں ذرا آپ کے پروگرام کی وضاحت سے اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کر لوں کہ درود کا مفہوم اور کانسیپٹ آپ سمجھیے۔ درود کا مطلب ہم نے یہ سمجھا دیا کہ بھائی اللہ کے حضور یہ کہنا کہ مطلب اللہ کے نبی کی شانوں کو، عظمتوں کو بلند کرنا، یہ مطلب ہے درود کا۔ اچھا اب ہم نے ایک لفظ کر لیا اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی پنجابی میں بھی پڑھتا ہے نا، کہتا ہے کہ میرے نبی دیاں شانہ وخریاں نے، یہ بھی درود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی پشتو میں کہتا ہے، مجھے پشتو آپ کی آتی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پشتو میں کہتا ہے نا کہ واہ ہوا سمرہ خیستہ سلطان، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ نبی پاک کو کہتا ہے میرے آقا تو گلاب کی پنکھڑی کی طرح ان کے لب و رخسار تھے۔ کیا بات۔ کسی نے کہا تھا ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد، اللہ قربان بر لبے یار گہے غنچہ گہے گل۔ واہ۔ ایک دفعہ کلی کھل کے پھول بن جائے وہ واپس کلی نہیں بنتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ مرجھا کے پھول ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے محبوب کے لب و رخسار پہ قربان جاؤں، یہ جب بولتا ہے تو پھول بن جاتے ہیں، اور جب خاموش ہوتا ہے واپس کلی بن جاتا ہے۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، بطن پھول، میں قربان رضا اس چمنستان کرم پر کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو بات آپ نے کی، تو اصل بات یہ کہ ہم اب صحابہ کرام علیہم رضوان کو نا اللہ کے نبی نے کہا کہ سلام، تو سلام کیسے پڑھنا ہے وہ اللہ کے رسول نے سکھایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کیف نصلی علیکہ، درود کیسے پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے سیغے سکھائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی صیغہ مختص نہیں ہے،
نبی علیہ السلام نے ایگزامپل دے کے سمجھایا کہ یوں پڑھو. سبحان تو وہ عربی والے تھے, ان کو یوں سمجھایا. اب ایک آدمی اس کو پنجابی میں کہنا چاہتا ہے میرا نبی بہت سونا ہے, میرا نبی کی شانیں وکھری ہیں, تو اس کو وہی ثواب ملے گا. لیکن ظاہر ہے افضلیت صیغہ درود کی ہے, یعنی کہ جو درود و سلام یعنی ہم جو پڑھتے ہیں اس کی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھئی ہم درود کیسے پڑھیں. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیغے خود بیان فرمائے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آل محمد کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر آئے. اور پھر اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم درود پڑھو تو لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھنا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کیا ہوتا ہے؟ بترا نامکمل. فرمایا جب پڑھتے ہو نا تو یہاں پہ رک جاتے ہو, اللہم صلی علی محمد, آل میری چھوڑ دیتے. اللہ اکبر. نہیں چھوڑنا, آج کے بعد پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحان اللہ. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے نبی کی آل, تمہاری شان میں اتنا کافی ہے کہ تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر کے نازل فرمایا ہے. سبحان. اور تمہاری اتنی قدر کافی ہے, اتنا ہی تمہاری عظمتوں کا رنگ کافی ہے کہ جب تک کوئی نمازی تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بہت خوب فرمایا مفتی صاحب نے. مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ میلاد کرنے کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دو, یہ محفل نہ کراؤ. تو اس چیز کو ہم اپنے معاشرے میں کس طرح لیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر قرآن مجید کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ ابھی فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہو تو کیا کرو؟ فلیفرحوا, خوشیوں کا اظہار کرو. سبحان اللہ. اچھا چلو ہو گئی, خوشی ہو گئی, بندہ منہ سے کہتا ہے جی خوشی ہے مجھے, یا چہرے پر رونق آ گئی, یا کوئی نماز وغیرہ پڑھ لی, یا کوئی تسبیح پڑھ لی, یا کوئی نعت پڑھ لی, تو ہو گیا. آگے ایک بڑا خاص چیز کا حکم دیا, ہوا خیر مما یجمعون, تمہارا یہ عمل اس سے بہتر ہے کہ جو تم گھر میں مال دولت جمع کر کے رکھتے ہو. اچھا, اس کا مطلب ہے یہاں اللہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی خرچہ ورچہ بھی کریں. ٹھیک ہے جی. تو اب اللہ کے فضل پر, اللہ کی رحمت پر, اللہ کی نعمت پر ہمیں حکم ہے کہ ہم خوشیوں کا اظہار کریں اور اس طرح سے کہ اس میں کچھ خرچ کریں, تو وہ بہتر ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ. سبحان. سب سے بڑا فضل اللہ کے رسول کی ذات ہے, بے شک. سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے. تو جب عام فضل ملے, اولاد ہو تو اس کا آپ ولیمہ کرتے ہو, یہ اسی کا ایک فضل کا شکرانے کے طور پر ہے. باقی نعمتیں ملیں تو آپ ان کے حوالے سے اخراجات کرتے ہو. تو رسول اللہ کی ذات دنیا میں آئی تو اب تم اس پر خرچہ کرو. وہ تمہارا خرچہ کرنا یہ بہتر ہے اس سے کہ جو تم گھر میں مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہو. ہاں, آپ کا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ آپ میلاد شریف کی خوشی میں آپ کہیں کہ یار چلو میں دیگ نہیں پکاتا تو میں اس دفعہ بہت ساری خواتین کے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں اور ہم گھر گھر میں جا کر ان کو بانٹ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لو بہنوں, لو بیٹیوں, آمنہ کے لال کی خوشی میں یہ تمہارے سر پہ چادریں آ گئی ہیں, یہ تمہارے لیے کپڑے آ گئے. گڈ, اچھی بات ہے, اس میں ہم نے کب منع کیا؟ یہ بھی درست ہے. تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا کپڑے نہیں دے رہا, میں کھانا کھلاؤں گا پکا کے, اور وہ بھی میں باہر چوک میں جو جتنے غربا ہیں ان کو کھلاؤں گا, آپ شرعی دلیل لے کر آئے, آپ نے کہاں سے منع کیا؟ اللہ کیسے منع کی ہے؟ یعنی ایک میں ہوں, میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں, تو آپ کون ہیں مجھے پابند کریں کہ نہیں تو نے مسجد کی مسلح ہی خرید کے دینا ہے, تو جناب اس سے جو نا باہر پانی کی ٹینکی نہیں لے کے آ سکتا. بھئی آپ کون ہیں مجھے کہنے والے؟ مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی, محبوب کی جنا آمد کی خوشی کیسے کرنی ہے. میں چاہوں تو کھانا کھلا کر کروں, میں چاہوں تو جناب والا لوگوں کو باہر سویٹس بانٹوں, میں چاہوں تو جناب علماء کو کتابیں لے کر دے دوں,
یا میں چاہوں تو میں اپنے گھر کی جناب چھت کے اوپر روشنیاں خوشیوں کا اظہار کر کے لیکن اس کا ٹائٹل ہوگا سرکار کی آمد. ہاں اس کی وہ تو میں نے آغاز میں ایک لفظ بول دیا تھا، تصور ولادت محمدی میں ایسا عمل کہ جس عمل سے آپ کی خوشیوں کا اظہار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہو، یہ میلاد ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، اور جشن میلاد منا کر ہم یہی بتاتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. مفتی صاحب، آپ نے اپنی گزشتہ گفتگو میں نعت کا ذکر کیا، تو بے شک ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن ہی نعت کی ایک صورت ہے کہ سرکار کی ہر خصائص کا اور سرکار کی ہر شان کا ذکر ہے. لیکن اگر ہم اشعار کی اور لے کی بات کریں تو ایسی کون کون سی برگزیدہ شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی نعت کہی؟ ہیں تو بے شمار، لیکن اگر ہم سٹارٹ کریں 1447 برس سے بھی پہلے سے، حضور کے بچپن سے، تو کون کون سی شخصیات آتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر نعت کا جو کانسیپٹ ہے، نعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے حسین تذکار کو بیان کرنا. اب میں لفظ بولوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. دنیا کے اندر قانون یہ ہے کہ بندہ آتا ہے، اس کے اوصاف حمیدہ دیکھے جاتے ہیں، پھر اس پر کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے اس سے متاثر ہو کر، تو وہ اس کی مدح اور اس کی توصیف بنتی ہے. آمنہ کا لال میرے آقا نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں تو ان کی نعتیں لکھی جا رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو حضور کی آمد سے ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے طب حمیری نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ یمن کا بادشاہ تھا. تو وہ نا اس کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کہیں کسی جگہ پر وہ جاتا، کسی جنگ وغیرہ میں، تو وہ اپنے ساتھ اس کے علماء ہوتے تھے. 400 علماء کو وہ رکھتا تھا اور ان سے رہنمائی لیتا تھا. اچھا، یہ علماء کرتے کیا؟ جب بھی کفار سے جنگ شروع ہوتی، جہاد شروع ہوتا، تو یہ سب سے پہلے یہ علماء جناب وہاں بیٹھ کرنا تو یہ دعا کرتے اللہ کی حضور، اور دعا میں لفظ کیا بولتے؟ یا اللہ تجھے آخری نبی کا واسطہ اور وسیلہ، تو ہمیں فتح عطا فرما. اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے. پھر جب یہ طبہ کسی سفر میں گزرتا ہوا مدینہ طیبہ، جہاں آج مدینہ ہے، یہاں سے گزرا، تو وہ جو 400 علماء تھے انہوں نے کہا صاحب آپ جائیں، ہم تو یہیں پہ رہیں گے. انہوں نے کہا آپ کبھی میری نافرمانی نہیں کی، تو آپ کیوں آپ؟ جنہوں نے کہا وہ جس آخری نبی کا ہم ذکر کرتے تھے نا، ہماری کتابیں ہمیں بتا رہی ہیں ان کی تشریف آوری اسی سرزمین پر ہو. سبحان اللہ. لہٰذا اب ہم یہیں بسیں گے. اگر ہمیں مل گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری نسلیں یہیں پہ ہوں گی. اللہ. اور اگر وہ نہیں تو ان کی نسلیں یہیں پہ ہوں گی اور ان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی، ہمارا سلام کلام ان تک پہنچ جائے گا. تو یہاں پر جو تھا نا طبہ، تو اس نے کہا پھر تم رہتے ہو تو میں بھی رہوں. پھر اس نے بھی اپنے لیے ایک جو ہے نا وہ محل تیار کروایا، ہی نہیں ایک ڈیوڑی نما مکان. تو اوپر کھڑا ہو کر وہ روزانہ جانب مکہ دیکھتا اور حضور کا گھنٹوں جناب کھڑا ہو کر نظریں جما کر حضور کی مدح سرائی کرتا ہوں. مدح تو اس میں جو اس نے جو ہے نا، جب وہ زندگی اس کا جو اشعار اس نے وہاں پر لکھے، وہ موجود ہیں ہماری کتابوں میں. تو اس نے ایک شعر لکھا تھا کہ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنِ عَمِّي. تو پہلا اس کا شعر یہ تھا کہ جناب نبی علیہ السلام کے اسم گرامی کے حوالے سے کہ ان کا نام محمد ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام حمید ہے نا، اس میں سے یہ جناب اشتقاق ہوا ہے اس کا. تو یہ ان کا نام محمد ہے. اور آگے پھر اور اس نے توصیف بیان کر کے تو کہا فَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنِ عَمِّي، کہ کاش میری عمر اتنی بڑی ہو جائے کہ میں رسول اللہ کا زمانہ پالوں، تو میں ان کی بھی غلامی کروں گا اور ان کے چچا کے بیٹے کی بھی غلامی. اللہ اکبر. اور چچا کے بیٹے سے مراد کون سے چچا کے بیٹے؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ صدیوں پہلے 1000 سال پہلے اس کو کس نے بتایا محمد کون ہے، ان کی شان کیا ہے؟ پھر کہا ان کے چچا کے بیٹے کی بھی میں غلامی کروں گا. تو ظاہر ہے کسی ایسے چچا کے بیٹے کی غلامی ہوگی نا کہ جو سارے چچاؤں میں کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جو سب سے بڑا ہو. سبحان اللہ. تو پھر دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹا جو شان میں، سیرت، کردار میں، عظمت میں، گفتار میں، علم میں، فضل میں، تقوی میں، جہت قربت میں، ہر حوالے سے سب سے اوپر ہے، اس کا نام حیدر کرار ہے، مولا علی پاک کرم اللہ تعالی. تو اس لیے
گویا وہ کیا کہہ رہا ہے 1000 سال پہلے کہ میں محمد کا بھی غلام مان جاؤں، محمد کے ویر علی کا بھی غلام بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے نعت شعر۔ اچھا اب یہی بڑا عجیب تسلسل ہے، یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، تو ایک ایسی ہستی ہے جناب مکہ مکرمہ میں کہ جو میرے نبی کے لب و رخسار کے تذکرے کر رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو شعر ہے وہ 1000 سال پہلے اسی کی تضمین کہہ رہی ہے، اللہ اور اس ہستی کا نام ہے جناب حضرت ابو طالب، سبحان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پھر کلام لکھا، اللہ اکبر، ابھی بڑا آج کل تو یہ گوگل کے اوپر بڑا سوشل میڈیا پہ ایزی ہے کہ آپ لکھ دیں وہاں پر کہ کلام ابو طالب، تو جو لوگ عربی کو سمجھنے والے ہیں، خیر اب تو تراجم بھی آ گئے ہیں، وہ دیکھیں ذرا کہ میرے نبی کی کس طرح سے وہ ہستی جو نا مدح سرائی کر رہی ہے، کیسی فداکاریاں جناب ان کی ہو رہی ہیں، کس طرح سے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جو نا وہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور جب اعلان نبوت فرما دیا تو پھر ان اشعار کا، ان چیزوں کا جناب رنگ بدل گیا، یعنی ان کا انداز کیا ہو گیا کہ مکے والے آ کر کہتے محمد کو ہمارے والے کرو، وگرنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، محمد کو ہمارے والے کر دو تو ہم سب تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تو پھر یہ قلم اٹھاتے ہیں اور راتوں کو بیٹھ کر لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم محمد کو ان کے حوالے کر دیں گے، حالانکہ ابھی ہماری بیویاں بچے باقی ہیں، اللہ اکبر، ہمارے خون کے قطرے باقی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد ان کے حوالے کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک ہم باقی ہیں، ہمارے خون باقی ہیں، ہمارے بچے، ہماری اولادیں باقی ہیں، محمد ان کے حوالے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہستی ہے سر، آل محبت کی محبوب ہستی ہے۔ ہم باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے ساری زندگی وفائے رسول کی حد کر دی، سبحان اللہ، پورا کنبہ قبیلہ اسلام پہ ان کا قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں مفتی صاحب، آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر پوری رات بھی اس میں گزر جائے تو وہ کم ہے، ہمارے چینل کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ ان رحمت کی بارشوں کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آپ اس سائبان میں رہیں، اور اپنی اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، صرف مشرق ٹی وی کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ تک حقائق اور مودت رسول اور محبت رسول پہنچے، اور ایسی باتیں ہم آپ کو بتائیں کہ اگر اس میں سے ایک بات بھی آپ اپنا لیں اور ہم سب اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ اور زینہ نجات عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ ناظرین کرام، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود رہے ممتاز عالم دین شمشیر حیدر کرار، مفتی اہل سنت اور خطیب اسلام جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں مشرق ٹی وی کی جانب سے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آج نعت پیش کی حافظ سید روح الحسنین گیلانی صاحب نے، ان کے بھی نہایت مشکور ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، اور پاکستان کو اس پوری دنیا میں ایک روشن اور چمکتا ہوا ستارہ بنا کر ابھارے، اور عالم اسلام کو دنیا میں ہرا بھرا اور چمکتا ہوا رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔